بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور ہم اس مبارک مہینے کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بالکل بدل جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ عشرہ عتق من النار یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اگر شروع کے 20 دن ہم سے سستی میں گزر گئے یا ہم ویسے عبادت نہیں کر سکے جیسا حق تھا، تو اللہ نے ہمیں یہ آخری 10 دن ایک بونس کے طور پر دیے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس آخری عشرے کی سب سے بڑی خصوصیت شب قدر ہے، جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی یہ ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، ہماری اوسط عمریں 60-70 سال ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ صرف ایک رات جاگ کر ہم اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اور اتنی عبادت کا ثواب پا سکتے ہیں جو ایک عام انسان اپنی پوری زندگی میں بھی شاید نہ کر سکے۔ اللہ نے اس رات کو چھپایا ہے تاکہ ہم اسے تلاش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ایک رات متعین نہیں کی تاکہ بندہ صرف ایک رات پر تکیہ کر کے یعنی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ ان تمام راتوں میں اپنے رب کو پکارے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ ان 5 کمروں میں سے کسی ایک میں کروڑوں کا خزانہ چھپا ہے، تو ہم سونا ڈھونڈنے کے لیے 5 کمرے چھان ماریں گے۔ یہی تڑپ اور یہی جستجو اللہ کو اپنے بندے میں مطلوب ہے، یعنی بندے میں یہی طلب چاہیے۔ خاص طور پر 27ویں شب کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ اور علماء کا میلان بھی اس رات کی طرف رہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اصل کامیابی 5 طاق راتوں میں جاگنے میں ہے۔ ان راتوں کی کچھ نشانیاں بھی احادیث میں بتائی گئی ہیں تاکہ ہم پہچان سکیں۔ یہ رات بہت معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی۔ ایک عجیب سا سکون اور نورانیت دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اس رات فرشتے اتنی بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، اور وہ ہر ذکر کرنے والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس رات کے بعد جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، وہ ایک سفید تھالی کی طرح بالکل ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات،
یعنی ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے اس رات کی جلالت و منزلت اور مقام و مرتبہ کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس رات کی بہت قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت بے شمار آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم ہی بے بہرا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب و تاکید ہے کہ وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا و عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرماتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سید الرسل اور محبوب رب العالمین تھی۔ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشائے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں، یعنی اللہ کی خوشی کی تلاش میں آپ اتنی جد و جہد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ یعنی آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنی چاہیے اور آخری عشرے کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو رمضان اور خاص کر اس کے آخری عشرے میں تلاش کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، باقی 9 رہ جائیں تو ان میں، باقی 7 رہ جائیں تو ان میں، باقی 5 رہ جائیں تو ان میں۔ پھر احادیث کی روشنی میں شب قدر کے آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں وقوع کا زیادہ امکان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جبکہ بعض احادیث میں 27ویں رات کو شب قدر ہونے کی بات بھی وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حضرات محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کثرت سے مروی ہیں، اور ان کے مجموعے سے یہ بات
واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 27ویں رات میں اور زیادہ۔ اللہ تعالی نے اپنی بے پایہ مصلحت و حکمت سے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ اس کو مخفی رکھنے میں شاید ہماری طلب اور ذوق جستجو کا امتحان مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت اور صدق دل سے کوشش کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا۔ اہل ذوق کے یہاں تو سارا معاملہ ذوق طلب اور شوق جستجو ہی کا ہے۔ بقول وحشت کلکتوی، نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ محترم ناظرین، آج 27ویں رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہی شب قدر ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آسمان سے فرشتے قطار در قطار اتر رہے ہیں اور زمین پر جگہ کم پڑ گئی ہے۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی جھولی پھیلانے والا جسے میں نواز دوں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ رب ذوالجلال کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوں اور ہم دسترخوانوں پر لذیذ کھانوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہوں، یا موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا کر ان قیمتی لمحوں کو ضائع کر رہے ہوں۔ یاد رکھیے، یہ سوشل میڈیا، یہ دوستوں کی محفلیں اور یہ دنیا کی رنگینیاں کل بھی ہوں گی، لیکن یہ رات کل نہیں ہوگی۔ کیا معلوم کہ اگلے سال ہمارے نام کے آگے مرحوم لکھ دیا جائے اور ہم قبر کے اندھیرے میں اس ایک رات کو ترس رہے ہوں۔ جس وقت آپ موبائل پر ایک غیر ضروری میسج دیکھ رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت کوئی توبہ کا آنسو بہا کر اپنی تقدیر بدل رہا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کھانے کی لذت میں مگن ہوتے ہیں، اسی وقت کوئی سجدے میں گر کر جہنم کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ موبائل اور یہ پیٹ کی بھوک ہمیں اس بڑی بھوک سے غافل نہ کر دے جو ہمیں بروز قیامت اللہ کے حضور لگے گی۔ آج کی رات تو ایسی ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو وہ ذائقے کی لذت تو دور کی بات، پلک جھپکنا بھی گوارا نہ کرے۔ آج موبائل کو آف کر دیجئے تاکہ آپ کے رب کے ساتھ آپ کا رابطہ آن ہو سکے۔ ان چند گھنٹوں کی بھوک اور تھکن کو برداشت کر لیں، کیونکہ یہ چند گھنٹوں کی محنت آپ کے نامہ اعمال میں 80 سال سے زیادہ کی عبادت لکھوا سکتی ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا ایک کلپ یا ایک میسج میری 80 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمت کریں، وضو کریں اور مصلی پر آ جائیں۔ اللہ کو ہمارے کھانوں کی نہیں، ہمارے دکھے ہوئے دلوں اور بہتی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ آج اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اے اللہ، ہمیں ان محروم لوگوں میں شامل نہ فرما جو ایسی مبارک رات پا کر بھی تیری مغفرت سے دور رہ گئے، آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان راتوں میں کریں کیا؟ سب سے پہلے تو اپنا ایک
ٹائم ٹیبل بنائیں اور موبائل فون کو سائٹ پر رکھ دیں۔ عشاء کی نماز اور تراویح پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی اسے پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ان راتوں میں کثرت سے استغفار کریں اور وہ خاص دعا مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، کیونکہ اللہ کو گنہگار کا تڑپ کر توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ اگر وہ شب قدر ہوئی تو آپ کا 1 روپیہ دینا 83 سال تک روزانہ صدقہ دینے کے برابر ہو جائے گا۔ تلاوت قرآن کریں، نفل پڑھیں اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ یہ آخری راتیں ہاتھ سے نہ جانے دے، ہو سکتا ہے یہی وہ رات ہو جو آپ کی تقدیر بدل دے اور آپ کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ان مبارک راتوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔